اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ماہ ذو الحجہ بڑا عظیم اور بزرگ تر مہینہ ہے۔ بالخصوص ہم پہلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ اس کے پہلے دن جو ہیں یہ عبادت کے دن ہیں، ان کا بڑا اجر و ثواب ہے ان دنوں میں اگر آپ عبادت کریں گے۔ آج جو ہم بتانے جا رہے ہیں وہ ہیں یکم ذو الحجہ کے اعمال۔ پہلے ذی الحجہ کے جو اعمال ہیں ان میں پہلا جو عمل ہے وہ ہے روزہ رکھنا، اور اس کا ثواب کتنا ہے؟ علماء نے لکھا کہ پہلے ذی الحجہ کو جو روزہ رکھتا ہے اسے 80 مہینوں کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ یعنی یکم ذو الحجہ کو جو روزہ رکھتا ہے اس کا ثواب 80 مہینوں کے روزوں کے برابر اسے ملے گا۔ دوسرا جو پہلی ذو الحجہ کا عمل ہے وہ ہے نماز حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ یہ کل 4 رکعت نماز ہے، اور جو دو کر کے آپ نے پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد آپ نے 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں بھی الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید، دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید، 2 رکعت ختم کر کے 2 رکعت اسی طریقے سے اور پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے تسبیح جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ایک دعا پڑھنی ہے جو سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ دعا کچھ اس طرح سے: سبحان ذی العز الشامخ المنیف، سبحان ذی الجلال البالغ العظیم، سبحان ذی الملک الفاخر القدیم، سبحان من یرا اثر النملۃ فی الصفا، سبحان من یرا وقع الطیر فی الہوا، سبحان من هو ہکذا ولا ہکذا غیرہ۔ یہ دعا جو ہے یہ آپ پڑھیں گے تو بہت اجر و ثواب ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو پہلی ذی الحجہ کا عمل ہے وہ ہے زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اب یہ ٹائم جو ہے یہ دیکھنے میں کوئی اتنی مشکل نہیں ہے۔ آج اس دور میں آپ جنتری سے بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ ویسے بھی اور ذرائع ان سے دیکھ سکتے ہیں کہ زوال کس ٹائم ہو رہا ہے۔ زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے یہ 2 رکعت نماز آپ نے پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں آپ نے سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید، آیت الکرسی اور سورہ قدر، یعنی الحمد کے بعد آپ نے 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی ہے، 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور 10 مرتبہ سورہ قادر پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی جو ہے وہ آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی پیپر پہ لکھ کے یا موبائل کے ذریعے، لیکن کوشش کریں کہ ہم فیہا خالدون تک یہ پوری آیت الکرسی پڑھیں۔ چوتھا عمل یہ ہے کہ جو شخص کسی ظالم سے خوفزدہ ہو تو علماء فرماتے ہیں وہ آج کے دن یہ کلمات کہے تاکہ حق تعالیٰ اسے ظالم کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وہ کلمات یہ ہیں: حسبی 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 من سوالی علمک بحالی۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ یکم ذی الحجہ کے اعمال تھے جو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی، اور علماء نے لکھا کہ آج کے ہی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اور جناب سیدہ کی تزویج بھی مولا متقیان سے اسی دن ہوئی تھی۔